اس کے علاوہ جلوس میں نیاز تقسیم نہیں کریں، کیونکہ جلوس میں عام طور پر لوگ نیاز تقسیم کرتے ہیں تو نیاز کو اڑاتے ہیں، تو اس سے یہ رزق کی بے حرمتی ہے، یہ گناہ ہے۔ بعض اوقات نیچے گر جاتی ہے، پاؤں میں آتی ہے نیاز، یعنی رزق پاؤں میں آتا ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ اور جو لوگ ٹرک سے بانٹتے ہیں ان پر بھی لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو بھی ٹرک آ جاتا ہے جلوس کے اندر نیاز بانٹنے کے لیے، تو آپ دیکھیں جلوس کا نظام درم برم ہو جاتا ہے، لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، ہر سال کراچی میں دور دراز علاقوں سے، اندرون سندھ سے، اندرون پنجاب سے مافیا کے لوگ آتے ہیں۔ ایک مافیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں وہ آتے ہیں نیاز لوٹنے کے لیے، پھر جلوسوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، بورے بھرتے ہیں نیاز سے۔ ان میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں۔ اب وہ عورتیں اس بے دردی کے ساتھ مردوں سے وہ لپٹ لپٹ کر یا ان کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے نیاز کھینچتی ہیں، دشمنان اہل سنت اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ سنیوں کے جلوس میں ہو رہا ہے، یہ عورتیں دیکھیں یہ مردوں سے لپٹی ہوئی ہیں، ان سے نیاز چھین رہی ہیں۔ تو وہ عورتیں فقیر نہیں ہوتی ہیں، بعض اوقات وہ فقیر کے لباس میں ہوتی ہیں، بعض اوقات وہ سوچتی ہیں اگر فقیر کے لباس میں ہوں گے تو لوگ ہمیں نکال دیں گے، تو اچھا لباس پہن کے آتی ہیں۔ پوری ایک مافیا ہے۔ اور آپ شام کے وقت دیکھیں گے نا تو یہ بورے بھر بھر کے ٹرک میں سوار ہو کر جا رہے ہوتے ہیں رات کے وقت، شام کے وقت بھی نہیں، رات کے 12-1 بجے تک 2 بجے تک لوٹتے رہتے ہیں، پھر یہ ٹرکوں میں بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو کیوں ہمیں اس مافیا کو دینا ہے؟ پھر یہ مافیا کیا کرتی ہے، جب نیاز بڑھتی ہے تو لوٹ مار ہوتی ہے، اس لوٹ مار کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کے جیب کاٹ لیتے ہیں، موبائل وہ نکال لیتے ہیں، پرس نکال لیتے ہیں، بچے اغوا کر لیتے ہیں۔ تو جلوس کا نظام منظم کرنے کے لیے جلوس کے اندر کوئی نیاز کا ٹرک داخل ہی نہ ہونے دیں۔ اب وہ کہ جی مجھے نیاز بانٹنی ہے، تو ہم طریقہ بتا دیتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو ہر مسجد میں محفل ہوتی ہے رات کو، جب محفل کا اختتام ہوتا ہے تو آپ ٹرک مسجد کے باہر لگا دیں، جنہوں نے 2 گھنٹے محفل میں شرکت کی ان کو نیاز دیں، ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں۔ صبح 12 کا پروگرام ختم ہو جاتا ہے، فجر کے بعد لگا دیں ٹرک مسجد کے باہر، جنہوں نے صبح 12 کے پروگرام میں شرکت کی ہے، فجر کی نماز پڑھی ہے، ان خوش نصیبوں کو آپ نیاز دیں۔ بچوں کو نیاز دینی ہے، آپ دروازہ کھٹکھٹائیں اور کہیں جناب آپ کے بچوں کے لیے نیاز ہے۔ 100 گھروں میں بانٹیں، 500 گھروں میں بانٹیں، 1000 گھروں میں بانٹیں، اور نیاز دینی ہے، زیادہ ثواب کمانا ہے تو کسی بھی دارالعلوم میں چلے جائیں، مدرسے میں چلے جائیں جہاں رہائشی بچے ہیں، جو سنیوں کا مدرسہ ہو، سنیوں کا دارالعلوم ہو، جہاں بچے رہائشی ہیں، کہ جناب آپ کے یہاں کتنے بچے ہیں؟ 100 بچے ہیں جناب، 100 بچوں کے لیے نیاز، 100 بچوں کو نیاز دے دیں۔ عیدی کے پیسے ہیں تو عیدی کے پیسے دے دیں، 500 روپے 1000 روپے انہیں دے دیں، بلکہ زیادہ ہی اگر آپ کو جذبہ ہے اور اللہ سب کو جذبہ دے تو آپ کیا کریں، کسی بھی سنی دارالعلوم میں مدرسے میں چلے جائیں آپ چند دن پہلے، اور کہ جناب آپ کے یہاں رہائشی بچے کتنے؟ جناب 100 بچے ہیں، ان کو بلائیں، ہمیں ناپ لینا ہے، ان کا ناپ لیں، ان کو سوٹ بنا کے دیں، 12 ربیع الاول کو پہنیں گے، بتائیے کتنی دعائیں لگیں گی آپ کو۔ لیکن کیا کریں، فیس بک کا اللہ ستیہ ناش کرے کہ نیکی کرنی ہے فیس بک میں ڈالنی ہے، نیکی کرنی ہے انٹرنیٹ پہ ڈالنی ہے، ان کو ٹرک لگانا ہے، پھر نیاز اڑانی ہے، اس کی ویڈیو بنانی ہے، اور سارے جہاں کو بتانا ہے جناب ہم نے اتنی نیاز بانٹی ہے۔ یا پھر کیا ہے جی، وہ تو صحیح ہے لیکن ہمارے بچوں کو اڑانے میں اور بانٹنے میں مزہ آتا ہے، تو اس مزے کے لیے اور اس فیس بک میں نمود و نمائش کے لیے ہم نے اپنے جلوس کا نظام بالکل درم برم کر دیا۔ بھائی غسل کر کے جائیں، اچھا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، اور درود و سلام پڑھتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے جلوس میں جائیں۔ ہر گاڑی پہ جھنڈا ہو، ہر اسکوٹر پہ جھنڈا ہو، نعتیں سنیں، درود پاک پڑھیں، سر جھکا ہوا ہو، اور سوچیں کہ ہم کتنے گناہگار ہیں، جس محبوب کے اتنا کرم ہے
ہم نے ان کی اتنی نافرمانیاں کی، شرم سے آنسو بہہ رہے ہوں، اور ولادت کی خوشی میں بھی آنسو بہہ رہے ہوں کہ آج حضور کی ولادت کا دن ہے، حضور تشریف لائے، ان کے صدقے میں قرآن ملا، ان کے صدقے میں رحمان ملا، ان کے صدقے میں ایمان ملا، اور انشاءاللہ ان کے صدقے میں جنت ملے گی۔ تو اس شان سے ہم جشن عید میلاد النبی منائیں، روایت ہی نہ ہو، رسمی نہ ہو، بلکہ 12 ربیع الاول کو ہم رات کو رو رو کر یہ کہیں یا رسول اللہ میں آپ کا میلاد اس طرح منا رہا ہوں، اب جو آپ کی پسند وہ میری پسند ہے، جو آپ کو ناپسند ہو مجھے ناپسند۔ پھر دیکھیں کیسا کرم ہوتا ہے، حضور خوش ہوں گے، جب حضور خوش ہوں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا اور ہماری ہر مشکل آسان ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مرزا انجینئر اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ بدعقیدہ، بد مذہب، گستاخ، بے ادب ہمارے نوجوانوں کے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کو سمجھائیں کہ دین ایسے لوگوں سے مت حاصل کریں۔ یہ حدیث کے غلط حوالے، غلط ترجمہ، غلط تشریح کر کے ہمارے کئی نوجوانوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا۔ تو خود بھی ان کو سننے سے بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ جتنے بھی گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، ان کے شر سے ہمیں بھی بچا، ہماری اولاد و نسلوں کو بھی بچا، پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔